معزز سامعین اکرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو دنیا آخرت کی وہ ساری سعادتیں اور خوشیاں نصیب فرمائے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو نصیب فرماتے ہیں۔ آج جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے کہ اگر تمہیں مرنے کے بعد جی اٹھنے پہ شک ہے تو سوچو ہم نے تمہیں کس چیز سے پیدا کیا۔ اگر تمہیں مرنے کے بعد جی اٹھنے پہ شک ہے تو اے لوگوں سوچو ہم نے تمہیں کس چیز سے پیدا کیا، اور پھر پیدا کرنے کے بعد ہم دوبارہ تمہیں اسی طرف لوٹائیں گے جہاں سے تم آئے ہو۔ یعنی تمہیں پیدا کیا گیا تھا مٹی سے، اور پھر آگے ساری ترتیب بتائی کہ کس طرح تمہیں پیدا کیا گیا، اور تم یہاں ہمیشہ کے لیے رہنے کے لیے نہیں آئے بلکہ تم نے کہیں جانا ہے اور یہاں امتحان دینا ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں کئی لوگ اس شک میں ہیں کہ موت کے بعد کی زندگی کا کوئی وجود نہیں۔ تو ان لوگوں کے لیے کہ جو لوگ موت کے بعد کی زندگی کو نہیں سمجھتے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر اس چیز کو کس طرح بیان کیا ہے کہ موت کے بعد اللہ کس طرح دوبارہ اثر نو زندگی عطا فرمائیں گے۔ تو فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تم شک میں ہو اس بات سے کہ من البعث کہ تمہیں اٹھایا جائے گا دوبارہ، فإنا خلقناکم، تو یہ سوچو کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے پہلے من تراب، مٹی سے، ثم من نطفۃ، اور پھر نطفے سے، ثم من علقۃ، پھر ہم نے خون بستہ سے، یعنی کیا کہ ثم من علقۃ ثم من مضغۃ مخلقۃ، پھر ہم نے خون بستہ اور گوشت کے لوتھڑے سے، یعنی ہم نے کیا کیا، خون کو جما دیا، خون کو جمانے کے بعد پھر ہم نے ایک خون کا لوتھڑا بنا دیا، پھر لوتھڑا بنانے کے بعد ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقۃ لنبین لکم، اور تمہارا کوئی نقشہ وجود میں نہیں تھا تو ہم نے کیا کیا، تمہیں ظاہر کر دیا۔ یہ ہم تم پر ظاہر کر دیتے ہیں کہ یہ ہے کہ تم اسے پہچان لو۔ یعنی یہ بات اس کر کے کہی کہ اگر تم اس بات کو سمجھ جاؤ گے کہ وہ اللہ جس نے تمہیں پہلے کیا کیا، یہی نخلق من تراب، مٹی سے بنایا، لیکن کیا کیا، اس کا ایک نطفہ یعنی کہ پانی بنایا، اس پانی سے پھر گوشت کا ٹکڑا بنایا، گوشت کا ٹکڑا بنانے کے بعد پھر اس کو تھوڑا مضبوط کیا، اور پھر اس طرح ہم نے تمہیں وجود دیا۔ ہم یہ کر کے ظاہر کر رہے ہیں تاکہ تمہیں موت کے بعد کی زندگی پر بھی یقین ہو جائے کہ وہ اللہ جو تمہیں پہلی بار پیدا کر رہا ہے پھر دوبارہ تمہیں پیدا کرنے پہ قادر ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ جس وقت ہم یہ کر چکے ہیں وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ، اور پھر ہم نے رحم کے اندر، ماں کے پیٹ کے اندر جتنا چاہا تمہیں رکھا، اِلیٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک وقت تک، ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا، پھر ہم نے تم کو نکالا ایک بچے کی صورت میں، ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ، پھر ہم نے تمہیں مضبوط کر دیا، یعنی مضبوط کر دیا اس طرح کہ تمہاری ہڈیاں مضبوط ہو گئی، تم جوانی کو پہنچ چکے، ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ، پھر ہم نے تم کو مضبوط کر دیا، وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، اور اب پھر تم میں سے کیا ہوتا ہے کہ کوئی یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ اپنی جوانی کو پہنچ جاتا ہے، اور پھر تاکہ تم اپنی پوری جوانی کو پہنچو، تم میں سے بعض تو وہ ہیں کہ جو پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں، وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، یعنی تم میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں، اور کسی کو ہم کیا کرتے ہیں، جوانی نصیب کرتے ہیں، اور پھر ہم اس کو دوبارہ جوانی کے بعد اس عمر میں لے آتے ہیں کہ جس طرح ایک بچہ ہوتا ہے سمجھ نہیں سکتا، یہ بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے اور پھر یہ ناسمجھی کی طرف چلا جاتا ہے، سب کچھ ہوتے ہوئے یعنی اس کے اندر طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ تمہارے لیے ایک نشانی ہے کہ ہم تمہیں دیکھو پہلے کس طرح پیدا کرتے ہیں، گندے قطرے سے، پھر تمہیں ہم وجود دیتے ہیں، بچہ ہوتا ہے، پھر اس کو کھلایا پلایا جاتا ہے، پھر وہ جوان ہو جاتا ہے، اور پھر وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، اور بعض بوڑھے ہوتے ہیں بعض بوڑھے نہیں ہوتے، پہلے ہی زندگی سے یعنی کہ بوڑھا ہونے سے پہلے ہی اللہ انہیں اٹھا لیتے ہیں۔ پھر آگے اللہ نے ایک اور مثال دی، وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَانبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، تو دیکھتا ہے کہ زمین خشک ہے، پھر جب ہم اس سے بارشیں برساتے ہیں تو وہ ابھرتی ہے اور پھولتی ہے اور ہر قسم کی رونق دار نباتات اگاتی ہے، یہ اس لیے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور وہی مردوں کو جلاتا ہے اور وہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى،
وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، یعنی وہی اللہ ہے جو مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، کن فیکون، پس وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، پاک ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ساری کی ساری بادشاہت ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم نے اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اس وقت جو لوگ موت کے بعد کی زندگی پہ شک میں ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ قرآن مجید کا مطالعہ کریں کہ موت کے بعد انسان کے پیدا ہونے سے لے کے موت تک کی ساری تفصیل قرآن مجید کے اندر ہے۔ اور یہ ہے کہ یاد رکھیں کہ موت کے بعد اصل زندگی ہے، اس زندگی کا دار و بدار موت کے بعد کی زندگی پر ہے۔ جو انسان اس زندگی میں اس بات کو نہیں سمجھ سکے گا کہ میں نے زندگی کیسے گزارنی ہے، میں نے کیا کرنا تھا، میں کیا کرتا رہا، موت کے بعد یہ ناکام ہو جائے گا۔ اس کر کے سارے بھائیوں سے گزارش ہے کہ موت کی بعد کی تیاری کے لیے یعنی قرآن مجید کا مطالعہ کریں تاکہ وہ دھوکے سے پھنس جائیں اور اپنے مقصود کو سمجھ جائیں۔ یقیناً جو انسان قرآن کا مطالعہ کرے گا انشاءاللہ وہ اس بات کو خوب اچھی طرح سمجھ جائے گا۔ ویڈیو اچھی لگے لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، بیل آئکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو میری آپ تک پہنچی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔